سامعین کرام، ماہ رمضان میں شریعت نے جن عبادتوں کو بجا لانے کا حکم دیا ہے، اگر ہم وہ عبادتیں بجا لاتے ہیں جن عبادتوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ عبادتیں کرتے ہیں، تو اس لیول کا کام اللہ رب العالمین اس مہینے کے اندر ایک بندے سے چاہتا ہے۔ تو یہ مہینہ یہ بہت عظیم مہینہ ہے، تو اس طرح یہ مہینہ اللہ سے تعلق کا سبب دیتا ہے، ہمارے رب سے جوڑنے کی ہمیں تربیت دیتا ہے۔ سامعین کرام، تم میں سے جس کے اندر بھی شادی کرنے کی طاقت ہے اسے شادی کرنے میں جلدی کر لینا چاہیے۔ آج پیروں پہ کھڑے ہونے کے لیے انتظار کیا جاتا ہے، بڑی بلڈنگیں بنانے کے لیے انتظار کیا جاتا ہے، پروموشن کے لیے انتظار کیا جاتا ہے، اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کے لیے جوانی کھپا دی جاتی ہے، اور جوانیوں کے اندر پھر گناہ بھی چلتے رہتے ہیں، اب خالی کھپائی نہیں جاتی بلکہ ہم نمازوں کے مکمل پابند بنے۔ رمضان نکل گیا، لوگوں کی تراویح کے پتہ نہیں، قیام اللیل کے پتہ نہیں، تو کیا آف سیزن میں کام کروں گے؟ جب آن سیزن میں یہ کام نہیں ہو رہا ہے تو آف سیزن میں کیا یہ کام ہوگا بتائیے آپ؟ اعمال کے پتہ نہیں، قرآن مجید ابھی پوچھا جائے کتنے لوگوں نے کتنا پڑھا تو کچھ پتہ نہیں کہ کتنا کیا پڑھا، کتنا سمجھ کر پڑھا کچھ معلوم نہیں کتنا کیا پڑھا۔ کوئی اس کا جو ہے پہاڑ کے کونے میں سے نکلا ہے، اس وقت تو اونٹ بھی نظر نہیں آئے گا، تو وہ چیٹی کہاں سے نظر آئے گی؟ وہ چیٹی جس طریقے سے نکلتی ہے اتنی معمولی سے اور اتنی باریک سی جو ہے مطلب باریکی سے ہمارے دل کے اندر ریا آ جائے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم رمضان المبارک کے اندر روزے رکھیں اور ہم رمضان المبارک کے اندر عبادتیں کریں، قیام اللیل کریں، ہم قرآن مجید پڑھیں، ہم صدقہ و خیرات دیں، ہم نیکی و بھلائی کے کام کریں، لیکن ہمارے دل کے اندر ریا ہے، اور ریا آنے کی وجہ سے ہمارے اعمال قبول نہ ہوں۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ تمام طرح کی تعریف و صفات اللہ وحدہ لا شریک له، تمام طرح کا مالک اور بالشمار درود و سلام نازل اللہ تعالی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین کرام، ماہ رمضان میں شریعت نے جن عبادتوں کو بجا لانے کا حکم دیا ہے، اگر ہم وہ عبادتیں بجا لاتے ہیں جن عبادتوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ عبادتیں کرتے ہیں، تو خود بخود ہماری تربیت ہو جاتی ہے اور ایک نمایاں تبدیلی نظر آتی ہے، اور یہ تبدیلی اس نظام تربیت کا نتیجہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں رکھا ہے۔ یہ ماہ مبارک، یہ رمضان المبارک، یہ تربیت کا مہینہ، جس کی وجہ سے ایک مسلمان کے اندر ایک نمایاں تبدیلی نظر آتی ہے جو کہ عام دنوں میں ایک انسان کے اندر نظر نہیں آتی۔ حضرات گرامی، رمضان المبارک میں ہونے والی عبادتیں ہمیں تعلق باللہ کا سبب دیتی ہے، اللہ رب العالمین سے تعلق مضبوط کرنے کا سبب دیتی ہے۔ رمضان میں ہونے والی عبادتیں ہمیں رب العزت سے قریب ہونے کا سبب دیتی ہے۔ رمضان المبارک میں ہونے والی عبادتیں ہمیں اللہ کی نظروں میں محبوب بناتی ہے۔ آپ ایک چیز ملاحظہ کیجیے کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر جب نبوت کا تاج رکھا گیا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت تبلیغ کی عظیم ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی،
اس ذمہ داری کے لیے پہلے ضروری تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق مضبوط ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ مضبوط ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق مضبوط ہو، کیونکہ جن مشکلات کا سامنا ایک داعی کو، ایک پیغمبر کو مخلوق کی جانب سے کرنا پڑتا ہے، وہ اس پر صبر کرے۔ وہ صبر کب ہوگا؟ جب اس کا تعلق اللہ رب العزت سے مضبوط ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کی تعلیم دی گئی وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن باتوں کی تعلیم دی گئی، سورہ مدثر کے اندر اللہ رب العزت نے دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری بتائی، اور دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری کے بعد اللہ رب العزت نے کہا قم فانذر، کہ اٹھ اور ڈرا دے لوگوں کو، اپنے رب سے ڈرا دے، قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرا دے، قبر کے عذاب سے ڈرا دے، اپنے رب کی پکڑ سے ڈرا دے، اپنے رب کی گرفت سے ڈرا دے، اس دنیا میں ایمان کے چھین جانے سے ڈرا دے، اس دنیا میں ذلت سے ڈرا دے اپنے رب سے، اور ایک توحید کی طرف لوگوں کو بلا۔ سورہ مدثر کے اندر اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری بتائی، اور سورہ مزمل میں بنیادی طور پر 3 عبادتیں بتائی گئی کہ جن کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہے۔ 3 طرح کی عبادتیں جو بتائی گئی کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتوکل الیہ تبتیلا۔ اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت کا تاج پہنایا، جب سرتاج رسول بنایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 3 عبادتیں خاص طور پر کرنے کا حکم دیا کہ اللہ سے پیغمبر کے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے 3 عبادتیں بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے۔ کہ اگر کوئی داعی ہے، کوئی دین کا کام کرتا ہے، کوئی تبلیغ کا کام کرتا ہے، کوئی اللہ رب العزت کی راہ میں اپنا وقت دیتا ہے، اپنا ٹائم دیتا ہے، تو اس کے لیے 3 عبادتیں بہت ضروری ہے۔ پہلی عبادت کیا ہے؟ قم اللیل الا قلیلا، کہ تم جو ہے اللہ رب العالمین کے لیے قیام کرو، اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اس کو تراویح کہا جاتا ہے۔ ایک انسان جو تراویح پڑھتا ہے، جو ادا کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ایک عظیم سنت ہے اور ایک حکم ہے رمضان المبارک کے اندر مسلمانوں کے لیے کہ تمہارا ربط اگر اللہ رب العزت سے اپنے رب کے ساتھ مضبوط کرنا ہے، اپنی پکڑ کو، اپنی جکڑ کو، اپنے تعلق کو، اپنے رشتے کو، اپنے ناطے کو اگر اللہ رب العالمین سے مضبوط کرنا ہے تو قیام اللیل کے اندر جڑ جاؤ، کہ قیام کرنے والوں کے ساتھ قیام کرو، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، سمجھ سمجھ کر پڑھو۔ قرآن یہ ایک عظیم کتاب جو کہ اللہ رب العالمین سے ایک بندے کا تعلق مضبوط کرنے کے لیے بہت زیادہ مدد کرتی ہے۔ تیسری چیز واذکر اسم ربک وتوکل الیہ تبتیلا، کہ تم اللہ رب العالمین کا ذکر کرو۔ اور اگر ہم غور کریں تو ماہ رمضان کے اندر، ماہ فیضان کے اندر، اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ تینوں کی تینوں نعمتیں اور یہ تینوں کی تینوں عبادتیں ہمیں دی ہیں، اور یہ تینوں عبادتیں ماہ رمضان کے اندر موجود ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ یہ تہجد کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ یہ قیام اللیل کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے تراویح کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، یہ تلاوت قرآن کا مہینہ ہے، یہ اللہ کے ذکر کا مہینہ ہے، یہ دعا و مناجات کا مہینہ ہے، یہ جسم و روح کی تربیت کا مہینہ ہے۔ کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینوں کو نیکیوں کا سیزن بنایا اور ایک پیکیج بنایا ایک بندے کے لیے کہ ایک بندہ اپنی تربیت کر کے اس مہینے سے نکلے۔ ایک پیغمبر جو تیاری کر رہے ہیں کس چیز کی؟ دعوت و تبلیغ کی، ایک عظیم مشن، اور اب تک کا سب سے بڑا مشن اور سب سے بڑی امت اور سب سے بڑی ذمہ داری، وہ پیغمبر دعوت و تبلیغ کی اس عظیم مشن کے لیے تیاری کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم جو ہے قیام اللیل کرو۔
تم قرآن مجید کی تلاوت کرو، تم اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کو بجا لاؤ. تو اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین اس لیول کی تیاری ایک مسلمان سے کرواتا ہے، اس لیول کا کام ایک مومن سے کرواتا ہے جس لیول کا کام انبیاء کرام پیغمبر اسلام اس وقت کرتے ہیں جب وہ دعوت و تبلیغ کے لیے تیاری کرتے ہیں. تو اس لیول کا کام اللہ رب العالمین اس مہینے کے اندر ایک بندے سے چاہتا ہے. تو یہ مہینہ یہ بہت عظیم مہینہ ہے. تو اس طرح یہ مہینہ اللہ سے تعلق کا سبب دیتا ہے، ہمارے رب سے جوڑنے کی ہمیں تربیت دیتا ہے. سامعین کرام، آخرت کی کامیابی کے لیے ایک بنیادی شرط جسے قرآن ضروری قرار دیتا ہے وہ ہے نفس سے لڑنا، مجاہدہ کرنا. جس میں یہ وصف نہ ہو کہ اپنے نفس سے ایک شخص لڑائی نہ کر سکے وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. اس کے لیے جنت بنی ہی نہیں. ایک حساب سے اگر آپ اپنی زبان میں کہنا چاہیں تو اس کے لیے جنت نہیں بنی. اللہ رب العالمین نے کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. یہ جنت اسے ملے گی جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا. اور جنت اسے ملے گی جو اپنے نفس کی خواہشات کے اوپر روک لگا کر آگے نکل گیا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یعنی اس کے نفس کی جو خواہشات ہے اس کو روک کر آگے نکلا، اس کو جنت ملے. قرآن نے دوسرے مقام پر کہا کہ کل روز قیامت کافروں کو جہنم پہ پیش کیا جائے گا، جہنم کے قریب لا کر کھڑا کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، کہ اے کافرو تم نے اپنے سارے مزے دنیا میں لوٹ لیے، تم نے اپنے سارے من کی اچھائیں دنیا میں پوری کر لی، تم نے اپنی ساری نفس کی پرستی دنیا کے اندر کر لی. جو تمہیں اچھا لگا وہ تم نے کیا، جو ہم نے کہا وہ تم نے نہیں کیا. ہمارا کلام تب تم تک پہنچا لیکن تم نے اسے قبول نہیں کیا. ہماری آیتیں، ہماری نشانیاں، ہم نے پہلے کی قوم کی جو نشانیاں، پہلے کی امت کی جو نشانیاں، پہلے کے جو حالات، جس طریقے سے قوموں کو ایک ایک حکم کے لیے برباد کر دیا گیا، اس طریقے سے پہلے کے قوموں نے ایک ایک حکم کی نافرمانی کی، اللہ رب العزت نے پوری کی پوری قوموں کو ہلاک کر دیا. وہ تمام کی تمام چیزیں تم تک پہنچی لیکن تم نے اس کو قبول نہیں کیا. جہنم کے پاس کل روز قیامت کافروں کو پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، کہ یہ کافروں تم نے اپنے سارے مزے دنیا کے اندر لوٹ لیے، آج ہمارے پاس تمہارے لیے سوائے نارے جہنم کے اور کچھ نہیں. یعنی آج اگر ہم تمہیں کچھ دے سکتے ہیں اللہ رب العالمین کہے گا کہ وہ سوائے نارے جہنم، اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو اس کا تعلق کس چیز سے جڑا ہے؟ نفس سے جڑا ہے. اس کے نفس نے اسے روک دیا ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے، اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے کہ اللہ رب العالمین کی توحید اس دنیا پر بھاری، اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے کہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور پھر کل روز قیامت کیا ہوگا؟ اس کا یہ حشر ہوگا. یہ آیتیں آخرت کی کامیابی کے لیے ہمیں جینا سکھاتی کہ آخرت کی کامیابی کے لیے جینا کیسے ہے. کہ سب سے پہلے مجاہدہ اگر کسی چیز سے کرنا ہے تو اپنے نفس سے کرنا ہے. انسانی نفس کی بڑی خواہشات ہیں، بڑی اچھائیں انسانی نفس کے اندر ہیں، لیکن روزے کے ذریعے یہ تمام کی تمام خواہشات، یہ تمام کی تمام اچھائیں کچلی جاتی ہیں. روزہ ان تمام کی تمام اچھاؤں کو کچل کر رکھ دیتا ہے. تو انسانی زندگی کے اندر اگر ہم دیکھیں تو روزہ یہ ایک بہت بڑی تربیت ہے نفسی اعتبار سے، کہ روزہ ہماری نفس کی تربیت کرتا ہے. اب عام دنوں کے اندر ہمارا نفس ہم سے جو گناہ کرواتا ہے، روزے کی حالت میں اگر ہمارا نفس ہم سے وہ گناہ کرنے کے لیے کہے گا تو ہم اس سے 101% رکیں گے، کیونکہ ہم اس وقت روزے کی حالت میں ہوں گے اور ہم یہ سوچیں گے کہ اللہ رب العالمین سے ہمیں ڈرنا ہے. نہیں تو ہم نہیں روکیں تو اس روزے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں. انسانی زندگی میں دو شہوتیں ایسی ہیں جو بڑی خطرناک ہے. پہلی شہوت البطن، پیٹ کی شہوت. پیٹ کی شہوت اگر کنٹرول میں نہ ہو، پیٹ کی شہوت پر اگر ایک بندے کا کنٹرول نہ ہو تو آدمی حرام اور حلال کی تمیز کو بھول جاتا ہے. ایک آدمی لقمہ حرام اور لقمہ حلال میں فرق نہیں کر پاتا. اور یہ پیٹ کی شہوت آپ آج دنیا میں نظریں اٹھا کر دیکھیے، نظریں دوڑا کر دیکھیے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. اس طریقے سے پیٹ کی شہوت کی وجہ سے عیسائی مشنریاں ساؤتھ افریقہ وغیرہ میں، ان ممالک میں جن میں لوگوں کے پاس کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، جو فاقے سے اپنا وقت گزارتے ہیں، ان پہ محنت کر کے ان کے دین کو پلٹ رہی ہے.
ان کے اوپر محنت کر کے ان کو عیسائی بنا رہی ہے. تو یہ شہوت البدن یہ کوئی چھوٹی موٹی شہوت نہیں ہے. اور روزہ اس شہوت کو بھی کچل کر رکھ دیتا ہے. حدیث کہتی ہے ما ملأ ابن آدم بیاء شرا من بدنہ کہ ابن آدم نے اپنے پیٹ سے برا کوئی برتن نہیں بنا. ابن آدم نے اپنے پیٹ سے بدتر کوئی برتن نہیں بنا. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ روزے کی عبادت ہمیں دے کر اللہ رب العالمین نے صبح و شام تک ہمیں بھوکا رہنے کی توفیق دی اور ہمیں بھوکا رہنے کی تربیت دی. رمضان میں روزے کی حالت میں ہم حلال سے رک جاتے ہیں, حلال کاموں سے حلال چیزوں سے رک جاتے ہیں. مباشرت حلال ہے لیکن ہم اس سے رک جاتے ہیں. تو پھر عام دنوں میں ہم اپنی نظروں کی حفاظت کیوں نہیں کر پاتے؟ بیویاں تمہارے لباس ہے. قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم ان کے لیے لباس ہو, تمہارے لیے لباس ہے. روزے کی حالت میں وہ تمہارے اوپر حرام کر دی جاتی ہے, تمہاری مباشرت حلال نہیں ہے. تو پھر عام دنوں میں تم اپنی نظروں کی حفاظت کیوں نہیں کرتے؟ اپنے ذہن کی, اپنے افکار و خیالات کی, اپنے دماغ کی, اپنے دل و دماغ کی حفاظت کیوں نہیں کرتے؟ یہاں پر روزہ ہمیں یہ جو ہے سبب دیتا ہے, یہ سکھاتا ہے کہ اپنے نفس کی تربیت کرنا ہے. جب تم حلال سے رک جاتے ہو روزے کی حالت میں تو باقی دنوں میں حرام سے کیوں نہیں رک پاتے؟ روزے کی حالت میں حرام کے تو قریب جانا بھی بہت دور کی بات ہے. دوسری جو شہوت ہے وہ ہے شہوت الفرد, جنسی شہوت. روزہ جہاں پیٹ کی شہوت کی تربیت کرتا ہے وہیں جنسی شہوت کو بھی حد اعتدال میں رکھتا ہے. جن لوگوں کے پاس شادی کے اخراجات نہیں ہوتے اور عمر تک پہنچ چکے ہیں تو شریعت انہیں روزے کے ذریعے یہ حکم دیتی ہے کہ اس کے ذریعے اپنا علاج کرو, اس کے ذریعے اپنا علاج کرو. قرآن نے کہا اے نوجوانوں تم میں سے جس کے اندر بھی شادی کرنے کی طاقت ہے اسے شادی کرنے میں جلدی کر لینا چاہیے. آج پیروں پہ کھڑے ہونے کے لیے انتظار کیا جاتا ہے, بڑی بلڈنگیں بنانے کے لیے انتظار کیا جاتا ہے, پروموشن کے لیے انتظار کیا جاتا ہے, اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کے لیے جوانی کھپا دی جاتی ہے. اور جوانیوں کے اندر پھر گناہ بھی چلتے رہتے ہیں, خالی کھپائی نہیں جاتی. اور یہاں پر قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جن کی عمر ہو جائے انہیں شادی کر لینا چاہیے, جلدی کرنا چاہیے. اسی کے ذریعے نگاہوں کی حفاظت ہو سکتی ہے. وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ اور اگر شادی کرنے کی استطاعت نہیں ہے, مالی استطاعت نہیں ہے کہ تم شادی کر سکو, تو فَعَلَيْكُمْ بِالصَّوْمِ تو پھر تم روزے رکھ کر اپنا علاج کرو کہ اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے. تو روزے کے ذریعے یہاں پر اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ عظیم عبادت. اور یہ پیکیج جو رمضان کے اندر دیا ہے یہ صرف رمضان کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک بندے کی تربیت اس مہینے کے اندر ہوتی ہے, اس کو 11 مہینے اپلائی کرنا ہے, لاگو کرنا ہے. فَإِنَّهُ لَهُ بِدَاء اس لیے کہ روزہ ایک بندے کی خواہشات کو کچل کر رکھ دیتا ہے, خواہشات کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے. سامعین نے کہا رمضان کے مہینے میں گناہ سے بچنے کی ہمیں تربیت ملتی ہے. زبان کے جو گناہ ہم باقی کے 11 مہینے کرتے ہیں, ہم رمضان کے اندر ان گناہوں سے رک جاتے ہیں. زبان سے کتنے گناہ ہوتے ہیں, اگر ہم کاؤنٹ کرنے بیٹھے رات کو سوئے جب ہم کاؤنٹ کریں تو ہمیں معلوم چلے گا کہ ہماری زبان سارے دن بھر میں کتنے گناہ ہوتے ہیں. وہی روزے کی حالت میں جو ایک بندہ زبان کے ذریعے بغیر روزے میں جھوٹ بولتا ہے, عام دنوں کے اندر اس زبان کے ذریعے دھوکے والے الفاظ نکالتا ہے, امانت میں خیانت کرنے والے الفاظ نکالتا ہے, ایک بندے کو جھوٹ بول کے تجارت کرتا ہے, بزنس کرتا ہے, جھوٹے وعدے کرتا ہے, گالیاں دیتا ہے, بے فالتو کی باتیں کرتا ہے, جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو تمام چیزیں کنٹرول میں آ جاتی ہیں. تو روزہ زبان کی حفاظت کرتا ہے, روزہ نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے, روزہ فکر و خیال کی تربیت کرتا ہے, روزہ قدموں کی تربیت کرتا ہے, روزہ کانوں کی بھی تربیت کرتا ہے, روزہ ہاتھوں کی تربیت کرتا ہے. الغرض بدن اور جسم اور روح ہر چیز کی روزہ تربیت کرتا ہے. ایک بندے کا ہاتھ باقی دنوں کے اندر ایک بندہ ان ہاتھوں سے شراب نوشی کی چیزوں کو چھوڑتا ہے, ایک بندہ ان ہاتھوں سے سگریٹ کو, بیڑی کو, تمباکو کو, ان زہر والی چیزوں کو چھوڑتا ہے, ایک بندہ ان ہاتھوں سے گناہ کے کام کرتا ہے, ایک بندے کے یہ ہاتھ ظلم و اسلام کے لیے اٹھتے ہیں باقی دنوں میں, ایک بندے کے یہ ہاتھ غلط کاموں کے لیے اٹھتے ہیں باقی دنوں میں. لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو یہ ہاتھ کس لیے اٹھتے؟ قرآن مجید کو اٹھانے کے لیے. یہ ہاتھ کس لیے اٹھتے؟ اللہ رب العالمین سے دعا و مناجات کرنے کے لیے. یہ ہاتھ کس لیے اٹھتے؟ یہ ہاتھ مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے اٹھتے, ظلم کرنے کے لیے نہیں اٹھتے. یہ ہاتھ کس لیے اٹھتے؟ صدقہ اور خیرات دینے کے لیے اٹھتے. یہ ہاتھ کس لیے ہوتے ہیں؟ کسی کا ہاتھ پکڑ کر اس کو آگے بڑھانے کے لیے اٹھتے ہیں. یہ ہاتھ کس لیے اٹھتے ہیں؟ کسی کو روزہ افطار کرانے کے لیے اٹھتے ہیں. یہ تمام کاموں کے لیے ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں. تو یہ روزے نے ہماری تربیت کر دی ہاتھوں کی, یہ روزے نے ہماری تربیت کر دی جسم کی, بدن کے ہم آزاد.
تو روزہ تربیت کرتا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کے اوپر سے رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے, ہر سال گزر جاتا ہے, عید کا دن نکلتا ہے, چاند رات آتی ہے, عید ہو جاتی ہے, عید کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اعمال کیا کیے, رمضان کے اندر حکم کیا تھا, روزوں کی تربیت کا مقصد کیا تھا, اتنے عظیم مہینے کی مقصد کیا تھا کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا کہ رمضان کا مہینہ گزرے, اگر ایک بندہ اپنی سفارش نہ کرا سکے, اپنی مغفرت نہ کرا سکے, اس کی ناک کھا ڈالو تو لعنتی انسان جو اپنی ناک کھا ڈالو تو جو اپنی سفارش نہ کرا سکے. تو روزہ ہماری تربیت کرتا ہے. الغرض یوں کریے کہ ماہ رمضان نیکیوں کا سیزن ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ روزہ رکھ کر جو جھوٹ بولنا نہ چھوڑے, ایسے شخص کے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. ایک شخص اگر یہ جھوٹ بھی دن بھر میں بولتا ہے کہ ارے بھائی مجھے اتنے کا پڑا ہے, 500 کا دے رہا ہوں آپ کو, 480 کا پڑا ہے, جبکہ پڑا گھر کا 300 کا ہے, یہ جھوٹ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ جب جھوٹ ہوا اس کا روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں, ختم, خالص فنش ہوگا اس کا. اسی لیے جھوٹ بولنے سے بچے. ایک صفت اور پیدا ہوتی ہے, وہ ہے صبر و تحمل. ایک بندہ صبر و تحمل کرنا, اور یہ عظیم صفت ہے. رمضان صبر کا مہینہ ہے, تحمل کا مہینہ ہے. اسی طرح عبادت میں شریعت نے ہمیں مجاہدے کا حکم دیا, وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ, کہ اللہ کے دین کے لیے مجاہدہ کرو, حتی الامکان مجاہدہ کرو. شریعت کے مطابق ان تک محنت کرنی ہے, ان تک کوشش کرنی ہے. اپنے مطابق محنت اور کوشش نہیں کرنی, اپنی مرضی کے مطابق محنت اور کوشش نہیں کرنی, اپنی مرضی کے مطابق دین اسلام کو نہیں چلانا, اپنی مرضی کے مطابق شریعت کے احکام کو نہیں چلانا, بلکہ شریعت کے احکام ہمیں چلائیں گے اس کی مرضی کے مطابق. کس کی مرضی کے مطابق؟ جس نے ہمیں پیدا کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق, اللہ کے نبی کے قرآن کے مطابق. نہیں تو ہمارا جو من ہوا ہم نے وہ کیا. اگر اس طریقے سے چھوٹ دے دی جائے تو ہر شخص کا ایک اپنا کوشش کا رویہ نکل جائے گا, اور وہ کیا رہے گا؟ مجاہدہ, کہ میں ظہر میں فری ہوتا ہوں, میں 5 وقت کی نماز اسی ٹائم پڑھ دوں گا, مجھے چھوٹ مل گئی. میں عصر میں فری ہوتا ہوں, میں عصر کے وقت ساری نمازیں جمع کر کے پڑھ دوں گا, کہ میں یہ کام اس طریقے سے کر لوں گا. میں رمضان کے روزے رمضان میں نہیں رکھ سکتا, گرمی بہت زیادہ ہے بھائی, یہاں پر مجھے چھوٹ دی گئی ہے تو میں جو ہے یہ سردی کے اندر رکھ لوں گا سارے روزے ایک مہینے میں. یہاں پر وہ والا دن مقصود نہیں ہے, اور نہ اس طریقے کا کوئی حکم دیا گیا, بلکہ یہاں پر جو کوشش کرنی ہے وہ کوشش بھی اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق کرنی ہے. کوشش بھی کرنی ہے تو رائٹ ڈائریکشن میں کرنی ہے, رائٹ وے میں کرنی ہے. ایسا نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے کوشش کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کے پچھلے گناہ معاف ہیں, باوجود اس کے آپ جو ہے رات بھر جگ کر جو ہے تہجد کی نمازیں پڑھتے ہیں, اللہ کی اتنی عبادت کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں, شکر گزار بندہ نہ بنوں. اللہ کی بندگی کے راستے میں جو تکالیفیں آتی ہے, جو پریشانیاں آتی ہے, ان کو خوشی خوشی قبول کر لینا, ان کو برداشت کر لینا, یہ ہے دراصل اصلی تربیت, اور یہ ہے اللہ رب العالمین کی راہ میں مجاہدہ, یہ ہے اللہ رب العالمین کی راہ میں کوشش. نہیں تو ہم اپنے حساب سے ہم نے کیا کیا بھائی, ہمارے اعمال کے پتہ نہیں ہے, ہماری کسی چیز کے پتہ نہیں ہے, لیکن ہم اگر 1000 کلومیٹر دور بھی جا کے دعوت دیں گے, وہ دعوت کام کی ہے ہمارے. بھائی دعوت فرض کب ہوگی؟ جب ہم اپنے اوپر اس کو لاگو کریں گے. ہمارے اعمال کے پتہ نہیں, ہمارے گھر بار کے پتہ نہیں, یا ایھا الناس قوا انفسکم واہلیکم نارا, کہ ہم مصداق نہیں, اور ہم 1000 کلومیٹر بھی جا کر اگر دور دعوت دیں گے تو وہ دعوت کا کچھ ہونا نہیں ہے. کیونکہ سب سے پہلے سوال اگر کسی کے تعلق سے کیا جائے گا تو ماتحتی کے تعلق سے کیا جائے گا. ایک امیر سے پوچھا جائے گا جو اس کی ماتحتی میں ہو, ایک گھر والے سے پوچھا جائے گا اس کی ماتحتی میں اس کی بیوی ہیں, اس کے بچے ہیں, اس کی بیٹیاں ہیں, ان کے تعلق سے اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ بتا تو نے ان کی جو ہے اصلاح کی کہ نہیں کی, تو نے ان کو دین کے بارے میں کتنا بتایا, تو نے ان پہ دعوت و تبلیغ کا کتنا کام کیا. ہم کتنی ہی بڑی بات کیوں نہ کر لیں, ہم کتنا ہی بڑا کام کیوں نہ کر لیں, لیکن پوچھ ہم سے ہماری ماتحتی کے تعلق سے ہوگی, ہمارے اعمال کے تعلق سے پہلے ہوگی. اگر ہم اس پر دھیان نہیں دیتے تو پھر وہ ہماری اتنی بڑی دعوت کے کام کوئی مطلب نہیں. ایک شخص فرض نماز ہو رہی ہے, فرض نماز کا وقت ہو چکا 4:15 بجے, عصر کا وقت ہے, اور عصر کے وقت وہ مسجد کے آس پاس ٹہل رہا ہے, لیکن مسجد کے آس پاس ٹہل کے کسی ایک شخص کے پاس جاتا ہے, کسی دکان والے کے پاس جاتا ہے, یا پھر کسی کہیں اور کوئی رستہ میں ملتا ہے, اور وہ سوچتا ہے کہ اب میرا فریضہ ہے کہ اس کو دعوت پہنچاؤں, اور اس کو توحید کی بڑی بڑی باتیں اس کو بتانے لگ جاتا ہے. بھائی دنیا و کائنات کی بڑی بڑی باتیں بتانے لگ جاتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات اس کو بتاتا ہے.
لیکن کیا ایک بات بتائیے کہ فرض چھوڑ کر کیا اس کی وہ دعوت قبول ہوگی؟ بھائی آپ نے نماز تو چھوڑ دی، جو مین فرض آپ کے اوپر تھی پہلے نماز پڑھنا ہے، وہ نماز آپ نے مکمل نہیں کی اور آپ نے کیا کرا، اس فریضے کو انجام دیا۔ تو اس طریقے سے نہیں، بلکہ ہم نمازوں کے مکمل پابند بنے۔ رمضان نکل گیا، لوگوں کی تراویح کے پتہ نہیں، قیام اللیل کے پتہ نہیں، تو کیا آف سیزن میں کام کروں گے؟ جب آن سیزن میں یہ کام نہیں ہو رہا ہے تو آف سیزن میں کیا یہ کام ہوگا؟ بتائیے آپ۔ اعمال کے پتہ نہیں، قرآن مجید ابھی پوچھا جائے کتنے لوگوں نے کتنا پڑھا تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کتنا کیا پڑھا، کتنا سمجھ کر پڑھا کچھ معلوم نہیں، کتنا کیا پڑھا کوئی اس کا اندر جواب نہیں۔ تو پھر اتنا عظیم مہینہ آنے کے بعد اگر عمل کے اندر تبدیلی نہیں آیا تو باقی کے 11 مہینے کسی کام کے نہیں۔ باقی کے 11 مہینے ہمارے اوپر سے اگر گزرتے ہیں تو وہ تو پھر کچھ اثر کر ہی نہیں سکتے۔ جب رمضان اثر نہیں کر سکتا تو پھر کچھ بھی اثر نہیں کر سکتا۔ جب رمضان اثر نہیں کر سکتا تو کوئی سا بھی مہینہ اثر نہیں کر سکتا۔ یہ چیز آپ لکھ لیجیے کہ رمضان کے اندر ایک بندہ اگر اللہ رب العالمین کی عبادت نہ کرے، فرائض کو چھوڑ دے، نوافل ادا نہ کرے، قیام اللیل نہ کرے، صرف روزے رکھ لے، بھوکا رہ لے، تو کیا اس چیز سے اس کی تربیت ہو جائے گی؟ نہیں، بلکہ دعوت و تبلیغ کا اصل مشن جو ہے وہ ہے مجاہدہ، اور مجاہدہ ان تک پہنچے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہونے کے باوجود روزانہ رات کو تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے اور پیروں میں ورم آ جایا کرتی تھی۔ صحابہ نے پوچھا کیا مسئلہ؟ بولا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ ہم اللہ کا شکر گزار بندہ نہ ہوں۔ تو یہ ہے اصل مجاہدہ۔ اسی طرح ماہ رمضان ہماری انسانیت نوازی کی تربیت کرتا ہے، غریبوں سے ہمیں ہمدردی کا سبق دیتا ہے۔ جہاں اللہ کے حقوق تم روزے نماز کے ذریعے ادا کر رہے ہو، رمضان المبارک میں وہیں زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے ذریعے ضرورت مند مخلوق کے حق ادا کرنا نہ ہو۔ صدقہ فطر اور زکوٰۃ یہ ایک بہت اہم فریضہ ہے رمضان المبارک کے اندر جو ہمیں نکالنا چاہیے۔ روزہ ہمیں کہتا ہے کہ یہ مالدار انسان سال کے 11 مہینے تو بھوکا پیاسا نہ رہا، تیرے رب نے تجھے ہر حال میں کھلایا، تیرے رب نے تجھے ہر حال میں کھلایا، تجھے غریبوں کی بھوک کا احساس اس وقت نہ رہا، تجھے یہ نہیں معلوم کہ ایک مسکین کی بھوک کا احساس کیا ہوتا ہے۔ لیکن جب رمضان آیا اور صبح سے شام تک لیل و نہار تو بھوکا رہا، تو پیاسا رہا، تب جا کر تجھے معلوم چلا کہ ایک غریب جو 11 مہینے فاقے کی حالت میں روزانہ گزارتا ہے، صبح کا کھانا ہے شام کا نہیں ہے، بچوں کے لیے رات کا دودھ موجود نہیں ہے، صبح کا دودھ موجود نہیں ہے، دن میں کھانے کے لیے روٹی موجود نہیں ہے، سوکھی روٹی نکال کر کھا رہے ہیں، تو اس کا عالم اب تجھے معلوم چلے گی کہ وہ کیا ہے اور اس کی پھر تو مدد کر۔ روزہ ہمیں یہ جو ہے تعلیم دیتا ہے اور یہ ہماری تربیت کرتا ہے۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے ہیں، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات حب المساکین، کہ اللہ کے نبی، اللہ رب العزت تو مجھے بھلائی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، کہ اللہ رب العزت تو مجھے منکرات یعنی برے کاموں سے روکنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ رب العزت تم مسکینوں کی غریبوں کی محبت میرے دل کے اندر ڈال۔ تو کیا ہم نے کبھی یہ دعا کی کہ ہم نے کبھی مسکینوں اور غریبوں کی محبت مانگی ہو؟ یہ محبت مانگنی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ حضرات گرامی، کچھ باتیں اور رکھ کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ رمضان کی ایک اہم عبادت قیام اللیل ہے، جس سے ہم میں سے بہت سارے لوگ آزاد ہیں۔ بات چل رہی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اجر کے تعلق سے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان کے اندر ایمان کی نیت سے اور ثواب کی نیت سے قیام اللیل کرتا ہے، تراویح کی نماز ادا کرتا ہے، اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، ان کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے لیلۃ القدر کے تعلق سے خاص طور پر فرمایا گیا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو لیلۃ القدر کے اندر قیام اللیل کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے لیے قیام کرتا ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر یہ وہی رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری کلام لوح محفوظ سے اتار کر بیت العزت میں رکھا۔ یہ وہی رات ہے کہ جس میں تمام اہم معاملات کے فیصلے طے کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی رات ہم نے جو ہے قرآن مجید کو انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس مبارک رات کے اندر قرآن مجید کو نازل کیا۔ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی رات میں تمام اہم معاملات کے فیصلے طے کیے جاتے ہیں۔ اسی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اتنے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، اتنے فرشتے اترتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ زمین کے اندر جگہ تنگ پڑ جاتی ہے،
اتنے فرشتہ اللہ رب العالمین اس رات میں آسمان میں دنیا سے زمین پر اتارتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس رات کو رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں تلاش کرو، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ یہ جو 5 طاق راتیں ہیں اس کے اندر اس رات کو تلاش کرو۔ یہ کوئی ایک رات نہیں ہے کہ 27ویں جگ لی یا پھر 23ویں جگ لی یا 25ویں جگ لی، یا پھر رات کو عشاء بعد ایک انومان لگایا کہ آج ٹھنڈی لگ رہی رات تو آج جگ لو۔ اس طریقے سے یہ والی رات نہیں ہے، بلکہ 5 راتیں جگنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ اللہ کے نبی عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات بتانے کے لیے صحابہ کرام کو آ رہے تھے، اتنے میں 2 صحابی کے آپس میں لڑائی ہو گئی۔ اس جھگڑے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ سے اس رات کو نکال دیا گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اب اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر تلاش کرو۔ تو آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ، اور اس رات کی فضیلت اتنی ہے کہ یہ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، 1000 مہینے کی عبادت اس سے بھی بہتر ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں یہ رات اس رمضان المبارک کے اندر نصیب فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ فرمائی کہ رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِن صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ، کہ بہت سارے روزے دار تو ایسے ہیں کہ جن کو سوائے بھوک کے اور کچھ نصیب نہیں ہوتا، یعنی وہ صرف بھوکے رہتے ہیں دن بھر، لیکن اس کے علاوہ ان کو کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ بھائی دماغ کے اندر، دل کے اندر یہ بات آ گئی کہ میں روزے دار ہوں، اور اس کے اندر تھوڑی سی ریا آ گئی، اور ریا یہ آ گئی کہ بھائی کسی کو بتایا میں روزہ رکھتا ہوں مکمل، میں پورے روزہ رکھتا ہوں، اس طریقے سے وہ اپنی بڑائی بیان کرنے لگا۔ جب ریا دل کے اندر آ جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الریا من الشرک، ریا یہ شرک میں سے ہے۔ ریا جہاں پر آتی ہے وہ اعمال کے برباد کرنے کا سبب بنتی ہے، کہ ریا ایک بندے کے دماغ میں آتی ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، بھائی رمضان کے اندر ہم عبادتیں کر رہے ہیں، لیکن عبادتیں ہم ایسی کریں کہ ہم صرف اللہ رب العالمین کو خالص راضی کرنے کے لیے کریں۔ ہم صدقہ دیں، لیکن صدقہ خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہم دے رہے ہیں، 4 لوگ دیکھ رہے ہیں، اگر ہمارے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ ان 4 لوگوں نے دیکھ لیا اب یہ میری تعریف کریں گے، اور یہ 4 لوگوں کو جا کر بولیں گے، یا پھر ان کے دماغ میں میرا تھوڑا سا مقام، مرتبہ، عزت، جاہ و جلال بڑھ جائے گا کہ یار دیکھو اس شخص نے اتنے پیسے دیے ہیں، اتنا تعاون کیا ہے، اور اس طریقے سے اگر ہم خرچ کرتے ہیں تو ریا جب ہمارے دل میں آتی ہے تو ہمیں بھی نہیں معلوم چلتا، لیکن اللہ رب العالمین اس بات کو جانتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم دو تو ظاہر کر کے دو، تم چاہو تو چھپا کر دو۔ ظاہر کر کے کب دینا ہے؟ جب ہمیں یہ یقین ہو کہ ہم صرف اللہ رب العالمین کے لیے دے رہے ہیں۔ بھائی ظاہر کر کے اس وقت دینا ہے کہ جب کوئی سامنے والا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ نہیں نکالتا، یا پھر ایک حکمت کے پیش نظر اگر کچھ لوگ بیٹھے ہیں، یا پھر ایک جماعت ہے، یا پھر کوئی سوسائٹی ہے، وہاں پر آپ کو کسی کی مدد کرنی ہے تو آپ دکھا کر دے سکتے ہیں، تاکہ آپ کو دیکھ کر تمام لوگ دھیرے دھیرے نکالیں۔ بھائی ایک اسکرین شاٹ گروپ کے اندر ڈال دیا کہ ہم نے یہ جو ہے آج ہیلپ کی ہے، آپ کا نیت خالص ہے، تو اس کو اسکرین شاٹ کو دیکھ کر لوگ پھر اور اسکرین شاٹ ڈالنا شروع کریں گے، وہاں سے اس بات کی شروعات ہوگی۔ اب لوگوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اگر لوگوں کو عملی جامع کی طرف لے کر آنا مقصد ہے تو دکھا کر دے سکتے ہیں، ورنہ اگر ریا کے لیے ہم دیں گے، ریا کے لیے قرآن ہم پڑھتے ہیں رمضان المبارک کے اندر، بھائی ریس چلتی ہے، اور ریس کیسی چلتی ہے؟ میں نے 5 پارے پڑھ لیے، میرے تو آج 7 پارے ہو گئے، میرے 11 پارے ہو گئے، میرے 20 پارے ہو گئے، میں نے 4 دن ہو گئے پورا قرآن مکمل کر دیا۔ تو یہاں پر یہ کیا ہو رہا ہے؟ ریس چل رہی ہے، اور یہ ریس کس لیے چل رہی ہے؟ بھائی ریا کاری کے لیے چل رہی ہے کہ میں اس سے اس بات میں آگے بڑھ جاؤں۔ تو یہ اگر عمل کی نیت سے اگر چلے گی تو جا کر وہ عمل قبول ہوگا، تو الریا من الشرک، شرک اصغر میں سے ریا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ریا ایک بندے کے اندر اس طریقے سے آتی ہے کہ کالی رات ہو اور کالا پہاڑ ہو، اور ایک باریک سی کالی سی چونٹی ہو چھوٹی سی، اور وہ اس پہاڑ کے کنور پہ سے چلتی گزر رہی ہو، اور کسی کو معلوم ہی نہ ہو کہ یہاں سے کوئی چیٹی گزر رہی ہے۔ کیا آپ اس کا احساس کر سکتے ہیں؟ کسی بڑے جنگل کے اندر بڑا پہاڑ ہو کالا، اور اس کے اندر ایک کالی چھوٹی چیٹی جو ہے پہاڑ کے کونے میں سے نکلے، اس وقت تو اونٹ بھی نظر نہیں آئے گا، تو وہ چیٹی کہاں سے نظر آئے گی؟ وہ چیٹی جس طریقے سے نکلتی ہے اتنی معمولی سے اور اتنی باریک سی جو ہے مطلب باریکی سے ہمارے دل کے اندر ریا آ جاتی ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم رمضان المبارک کے اندر روزے رکھیں اور ہم رمضان المبارک کے اندر عبادتیں کریں، قیام اللیل کریں، ہم قرآن مجید پڑھیں، ہم صدقہ و خیرات دیں، ہم نیکی و بھلائی کے کام کریں، لیکن ہمارے دل کے اندر ریا آئے، اور ریا آنے کی وجہ سے ہماری اعمال قبول ہوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور رب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، کہ
کہ بہت سارے راتوں کو قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کو سوائے راتی جوگا کے علاوہ کچھ نصیب نہیں ہوتا. راتی جوگا ہوتا ہی نہیں، رات کو جاگنا، شب بیداری کرنا، تو سوائے شب بیداری کے کچھ نصیب نہیں ہوتا. تو اپنے قیام اللیل کو اور اپنی عبادتوں کو اتنا مکمل اور اتنا پختہ بنائیے اخلاص کے اعتبار سے، ایسا بنائیے کہ نہیں یہ خالص صرف اللہ کے لیے، لوگ جائیں بھاڑ، لوگوں کے لیے یہ عمل نہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی تربیت کے لیے یہ بات ہو سکتی ہے، لیکن ہم جو عمل کریں اس کے لیے خالص سے للہیت جو اگر مطلوب ہے، اگر وہ ہمارے اندر نہیں تو پھر عمل کے اعتبار سے مشکوک ہونا چاہیے، اور اس کو پھر ہمیں بالکل خالص نیت کے ساتھ کرنا چاہیے. اب جب یہ رات مل جائے، شب قدر کی رات، تو اس کے اندر دعا کیا پڑھیں؟ اس کے اندر دعا پڑھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ رب العالمین تو معاف کرنے والا ہے. اللہم انک عفو تحب العفو، تو معافی و درگزر کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، بس تو مجھے معاف کر دے، مجھے بخشے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ نے کہنا